اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی تو اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ میں تھوڑا سا اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی تو اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ خلق، پیدا کیا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جیسے ساری مخلوقوں کو ختم ہونا ہے، اسی طریقے سے زندگی کو بھی ختم ہونا ہے اور موت کو بھی ختم ہونا ہے۔ موت اور زندگی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے جیسے اور چیزیں ختم ہوں گی۔ اور غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے موت کا ذکر فرمایا اور بعد میں زندگی کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ پہلے زندگی ہوتی ہے، پھر انسان اس کے بعد میں مر جاتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے موت کا ذکر ہے، خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، جبکہ الٹا ہے، پہلے ہم زندہ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر مر جاتے ہیں، لیکن یہاں الٹا بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں مفسرین نے اس کے بارے میں لکھی ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دے رہا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے موت کا ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے کیونکہ اے لوگوں، دنیا کے اندر اگر سب سے گارنٹی والی کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ ان گارنٹیڈ جس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی وہ زندگی ہے۔ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی اتنے دنوں تک جیے گا، کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی اتنے سالوں تک جیے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب موت آ جائے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے، تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ان گارنٹیڈ اگر کوئی چیز ہے تو وہ زندگی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے گارنٹی والی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ سارے کے سارے لوگوں کا یقین ہے کہ موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی والی چیز کو پہلے بیان فرمایا اور ان گارنٹی والی چیز کو بعد میں بیان فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، میں اس پر ابھی اور بات کروں گا۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگیاں تو ہماری ختم ہوتی ہیں، زندگی تو ختم ہوتی ہے، زندگی مخلوق ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا موت بھی مر جائے گی؟ فرمایا ہاں، آؤ حدیث کی کتاب میں اٹھا کر دیکھو، یہ حدیث آپ کو مسلم میں بھی ملے گی، ترمذی کے اندر بھی ملے گی، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے اس حدیث کو سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور سے سن اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، جنتیوں کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتی بالموت کہیت کبش، موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، بے شک اللہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ پھر سے سن لیجیے، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، بے شک اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، وَيَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، اور اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور جب انہیں کوئی مجلس مل جاتی ہے، جب کوئی جگہ ایسی مل جاتی ہے جہاں علم کی مجلس لگی ہو، جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس لگی ہو، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں چل رہی ہو، تنادوا، ان میں سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اپنے باقی سارے فرشتوں کو کہتا ہے ہلموا الی
जिस मजलिस को तुम ढूंढ रहे थे वो मजलिस मिल गई है, जिस जिक्र की मजलिसों को तुम तलाश कर रहे थे वो मजलिस तुम्हें मिल गई है। आओ जरा यहाँ देखो, इन्हीं को तो तुम ढूंढते फिर रहे थे, इन्हीं को तो तुम तलाश कर रहे थे। हलुम्मू इला हाजतिकुम, ये रही वो मजलिस जिसको तुम तलाश कर रहे थे। फरिश्ता आवाज लगाता है, सारे फरिश्ते आ जाते हैं। और कितने आते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयहुफूनहुम बिअजनिहति मिनस समाई दुनिया। एक फरिश्ता, उसके ऊपर दूसरा फरिश्ता, उसके ऊपर तीसरा फरिश्ता, और ये फरिश्ते एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से लाइन से सुनते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, लाइन से सुनते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनका आखिरी फरिश्ता आसमान पर होता है। इला समाई दुनिया, पहले आसमान पर। यहाँ से लेके आसमान तक फरिश्तों की लाइन लग जाती है, ऐसी मजलिसों को ढूंढने वाले फरिश्तों की। तो ये चीज आपको YouTube पर बैठकर नहीं मिलेगी। ये चीज आपको, आप कहो कि वीडियो सेंड कर देना, लिंक सेंड कर देना, ये चीज आपको वहां पर नहीं मिलेगी। इसलिए कि जो मजलिस यहाँ लगी है इसका जो सवाब है वो आपको ऑनलाइन बैठकर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, दो बातें हो गई। तो पहले तो वो कि क्या फायदा, उनके लिए एक हदीस। दूसरे ये कि हम घरों से सुन लेंगे, उनके लिए ये हदीस। एक तीसरे लोग आपको और मिलेंगे जब आप जलसा कराने चाहेंगे, जब आप जलसा कराने चलेंगे तो आपको एक तीसरी किस्म के लोग और मिलेंगे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या सुनना है? उलमा तो वही बताएंगे ना जो सुनते आ रहे हैं। कौन सी चीज ऐसी बताएंगे जो हमने सुनी नहीं है? सारी चीजें तो वही हैं, सुनी सुनाई। हर आलिम आता है वही चीज बताता है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। अगर इस तरीके के लोग मिले तो उनके लिए कुरान की एक आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। किसको कहा जा रहा है? नबी को कहा जा रहा है वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ मेरे नबी, आप नसीहत करते रहिए, नसीहत करते रहिए। वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्योंकि नसीहत ईमान वालों को फायदा पहुंचाती है। नसीहत करते रहिए। क्या मतलब हुआ नसीहत करते रहिए? एक बार बता दीजिए फिर जिंदगी में कभी ना बताइए? या ये मतलब हुआ इसका कि जब जब मौका आए, जब जब जरूरत महसूस हो, जब जब मौका मिले तब तक आप लोगों को बताते रहिए? तो अगर कोई आलिम आके बता रहा है, फिर दूसरा आके बता रहा है, तीसरा आके बता रहा है, तो पहले से दिमागों के अंदर ये बात नोट कर लेना कि सब कुछ तो वही बताया जा रहा है, सब कुछ सुना सुनाया होता है। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को कुरान करीम के अंदर कह रहा है कि आप नसीहत करते रहिए, यानी जो बातें आप बता रहे हैं वो लगातार बताते रहिए। और इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि ये नसीहत ईमान वालों को फायदा पहुंचे। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप अपना ईमान टटोलिए कि ईमान है कि नहीं है, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है, ईमान वाले को फायदा होगा। और अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है नसीहतों से तो फिर आप अपना ईमान चेक करें, अल्लाह की आयत बिल्कुल सच्ची। तो ये तीन तरीके के लोग मिलते हैं जब आप जलसा कराने जाते हैं। इसलिए मैं जलसे वालों से कहता हूं कि दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, आप अगर करा रहे हैं तो आप कराते रहिए। एक चौथी चीज और है, कभी कभी ऐसा होता है, ये भी जरा जलसे वालों के लिए मैं कह दूं, एक चौथी चीज और है। कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत पैसा खर्च किया, टेंट अच्छा लगवाया, माइक बढ़िया लगवाया, उलमा भी बड़ी दूर दूर से बुलाए और बड़े अच्छे उलमा को बुलाया, तकरीरें भी बड़ी अच्छी हो रही हैं, लेकिन पब्लिक नहीं है सुनने के लिए। ऐसे भी मौका आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी मौका होता है। अगर इस तरीके का मौका आए तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को याद कर लिया करें। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे और 950 साल में मुफस्सिरीन ने लिखा है, कई अक़वाल हैं इस ताल्लुक से, लेकिन इसमें जो सबसे सही कौल है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि 80 आदमी सिर्फ ईमान लाए थे 950 साल। कितने ईमान लाए थे? सिर्फ 80 आदमी। इतने लोग ईमान लाए थे कि जब जहाज बना दिया गया तो सारे के सारे जहाज पर बैठ गए, एक ही जहाज पर आ गए सारे के सारे। सिर्फ इतने लोग ईमान लाए, 80 लोग ईमान लाए। तो यहां मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि दिल छोटा करने की जरूरत नहीं।
سنتا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سنواتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ سنتا ہے۔ تو 80 لوگ ایمان لائے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو آپ یاد کر لیں۔ تو اس لیے کبھی کبھی خرچہ بہت ہوتا ہے لیکن پبلک نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس ایک بات میری یاد رکھیے گا، پھر میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں سیدھے، کہ اللہ تعالیٰ، بہت غور سے سننا، اللہ تعالیٰ رزلٹ نہیں دیکھتا، یہ بہت غور سے سن لیجیے، اللہ تعالیٰ رزلٹ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ محنت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت دیکھتا ہے۔ اگر رزلٹ دیکھتا نا تو نوح علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے کہہ دیتا کہ تم نے کیا کیا، 80 لوگ ہی تو ایمان لائے، کیا کیا تم نے۔ کبھی کبھی ہم لوگ مسجد کے عالم سے، مسجد کے مولوی سے بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں، کیا فائدہ نکل رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ عالم محنت کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، تمہارے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور تمہارے مسائل کو دن و رات حل کر رہا ہے، وہ اپنی محنت کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رزلٹ، کہ رزلٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے محنت۔ اسی لیے 80 لوگوں کے ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے رسول اور اتنے نبی دنیا کے اندر بھیجے، ان سب میں سب سے زیادہ جو بڑا مقام ہے ان میں 5 نبیوں اور 5 رسولوں کا بڑا مقام ہے، اور ان 5 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ محنت دیکھتا ہے، آپ نے محنت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو دیکھنے والا ہے۔ رزلٹ کا نکلنا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ چلیے، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی۔ جلسے کے تعلق سے یہ پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں لوگوں کو۔ اب میں یہاں سے سیدھے اپنے ٹاپک پر آتا ہوں، چند منٹ آپ کے لوں گا اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ موضوع ہے فکر آخرت۔ آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت وہ چیز ہے جو ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 6 چیزوں کے اوپر ایمان لائیں، اور وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھو تو شاید کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جو 6 چیزیں بتا پائیں گے، کسی کو 2 یاد ہے، کسی کو 3، کسی کو 5۔ آئیے حدیث کے ذریعے سے ذرا پتہ کرتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں میں صرف اپنے ٹاپک کے حساب سے وہ چھوٹا سا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا، ایمان کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو بیان فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاؤ، اور 6ٹھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر بھی ایمان لاؤ، اچھی یا بری تقدیر پر۔ ایمان میں شامل ہے ہمارے فکر آخرت، آخرت ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے۔ کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، انکار تو چھوڑیے شک بھی نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے ایک مسلمان اللہ کے بارے میں شک نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے بارے میں شک نہیں کر سکتا، اللہ کی کتاب کے بارے میں شک نہیں کر سکتا، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں شک نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے آخرت پر بھی شک نہیں کر سکتا، ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہمیں نہیں پتا، لیکن اسلام کے ماننے والے اور مسلمانوں میں خاص طور سے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ماننا ہی پڑے گا۔ کیوں ماننا پڑے گا؟ کیونکہ جن 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے۔ آخرت کا دن کیسا دن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے
ترجعون فیہ اللہ، جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے لوٹا دیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی وہ کون سی، تو میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ اس بات کا جواب دے دیں گے کہ وہ آیت کریمہ کون سی. اکثر لوگ جواب دے دیں گے کون سی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کریمہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ آخر میں، یہ تو پہلی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن قرآن کریم کی کون سی آیت کریمہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے؟ اس کے بعد قرآن نازل ہونا بند ہو گیا. اب سوال ہے، جواب یہ ہے یہ آیت کریمہ وہی ہے جس کو میں نے ابھی پڑھا. کون سی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن کریم کی آخری آیت کریمہ ہے، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، یاد کر لیجئے اس کو. اب اللہ تعالیٰ کتنا بڑا حکیم ہے کہ قرآن کریم کی، غور سے سنو، قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے. آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف دھیان دلا دیا، آخرت کے بارے میں بیان فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے. ہمارے یہاں آدمی کسی کو نصیحتیں کرتا ہے، کسی کو وصیتیں کرتا ہے، تو جو سب سے اہم بات ہوتی ہے اس کو سب سے لاسٹ میں بتاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری باتیں اگر دماغ سے نکل بھی جائیں لیکن یہ بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں آخرت کے بارے میں ذکر فرمایا، یعنی یہ بہت بڑی نصیحت تھی کہ دیکھو آخرت کو مت بھول جانا. اس لیے قرآن کریم کی آخری آیت میں آخرت کا ذکر. آیت کو پھر سے سنیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. کس دن؟ فرمایا یومن، کسی دن. کوئی تو دن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دن کا نام نہیں لیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ وہ سنیچر کا دن ہوگا، اتوار کا دن ہوگا، سوموار کا دن ہوگا، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ صرف یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ایک دن ایسا ہوگا جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. دن تو ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر سنیچر کا دن کہا جائے تو سنیچر کے بعد میں اتوار کا دن بھی آتا ہے، اتوار کا دن کہا جائے تو اس کے بعد میں سوموار کا دن بھی آتا ہے. لیکن صرف دن کہہ دیا گیا، نام نہیں بتایا گیا. پتہ یہ چلا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کے بعد میں کوئی دوسرا دن نہیں آئے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے. دن کا نام نہیں بتایا جا رہا. دن کا نام بتایا جائے تو ایک دن کے بعد دوسرا دن آ جاتا ہے. منگل کہا جائے تو بدھ آئے گا اس کے بعد، لیکن دن کہہ کر چھوڑ دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ وہ دن تو آئے گا لیکن اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں آئے گا کہ انسان یہ سوچے آج سوموار ہے، آج نیک عمل نہیں کر پائیں گے تو منگل کو کر لیں گے، اور منگل کو اگر توبہ نہیں کر پائے تو بدھ کو کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. وہ جب دن آئے گا پھر اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں آئے گا. اس لیے یومن کہہ دیا گیا. وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے. وہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے. اس آیت کو ذرا غور سے سننا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی تو اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. میں تھوڑا سا اس پر تفصیل سے بات کروں گا. الذی خلق الموت والحیات، وہی تو اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. خلق، پیدا کیا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. معلوم یہ ہوا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی
اللہ کی مخلوق ہے، اور جیسے ساری مخلوقوں کو ختم ہونا ہے اسی طریقے سے زندگی کو بھی ختم ہونا ہے اور موت کو بھی ختم ہونا ہے۔ موت اور زندگی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے جیسے اور چیزیں ختم ہوں گی۔ اور غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے موت کا ذکر فرمایا اور بعد میں زندگی کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ پہلے زندگی ہوتی ہے پھر انسان اس کے بعد میں مر جاتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے موت کا ذکر ہے، خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، جبکہ الٹا ہے، پہلے ہم زندہ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر مر جاتے ہیں، لیکن یہاں الٹا بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں مفسرین نے اس کے بارے میں لکھی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دے رہا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے موت کا ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے کیونکہ اے لوگوں، دنیا کے اندر اگر سب سے گارنٹی والی کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ ان گارنٹیڈ جس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی وہ زندگی ہے۔ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی اتنے دنوں تک جیے گا، کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی اتنے سالوں تک جیے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب موت آ جائے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے، تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ان گارنٹیڈ اگر کوئی چیز ہے تو وہ زندگی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے گارنٹی والی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، سارے کے سارے لوگوں کا یقین ہے کہ موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی والی چیز کو پہلے بیان فرمایا اور ان گارنٹی والی چیز کو بعد میں بیان فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، میں اس پر ابھی اور بات کروں گا۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگیاں تو ہماری ختم ہوتی ہیں، زندگی تو ختم ہوتی ہے، زندگی مخلوق ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا موت بھی مر جائے گی؟ فرمایا ہاں، آؤ حدیث کی کتاب میں اٹھا کر دیکھو، یہ حدیث آپ کو مسلم میں بھی ملے گی، ترمذی کے اندر بھی ملے گی، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے اس حدیث کو سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور سے سن اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، جنتیوں کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتی بالموت کہیت کبش، موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ کس کی شکل میں لایا جائے گا؟ دمبے کی شکل میں۔ دمبا جانتے ہیں آپ لوگوں کے تو جانور بہت پالے جاتے ہیں۔ فرمایا کہیت کبش املہا، دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، نہیں کہا کہ اونٹ کی شکل میں لایا جائے گا، گھوڑے کی شکل میں لایا جائے گا یا کسی اور جانور کی شکل میں لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں، صرف یہ نہیں کہا کہ دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، فرمایا چتکبرے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ املہا، جس میں دو کلر ملے ہوئے ہوتے ہیں، چتکبرا ہوتا ہے، سفید اور کالا جب ملا دیا جاتا ہے نا کسی جانور کے اندر تو اس کو چتکبرا بولتے ہیں۔ آپ لوگوں کی ہم یہی بولتے ہیں کیا؟ ہاں، تو چتکبرا دمبا، یعنی کلر اس میں سفید بھی ہوگا اور اس کے اندر کلر کالا بھی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ دمبا کالی شکل میں بھی لایا جا سکتا تھا، دمبا سفید بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو ملا جلا چتکبرا کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس کا جواب قرآن کریم کی ایک آیت نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جنتیوں کے چہرے سفید ہوں گے اور قیامت کے دن جہنمیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔
اب ادھر کا سفید رنگ اور ادھر کا کالا رنگ دونوں کو لے لیا گیا اور دمبا موت کی شکل، موت کی کو دمبے کی شکل میں لایا گیا اور یہ کالا اور سفید ملا جلا لایا گیا، یعنی اس موت کو جو دمبے کی شکل میں لایا گیا اس کے اندر ان کی بھی روحیں ہوں گی، ان کی بھی موت ہوگی جو جنت کے اندر ہیں اور وہ بھی ہوں گے جو جہنم کے اندر ہیں، دونوں کو ملا کر چتکبرا اس کو بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دمبے کو چتکبری شکل میں لایا جائے گا اور اس کے بعد آواز لگانے والا آواز لگائے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنت، او جنتیو، جنتی اپنے بالا خانوں سے جھانکنے لگیں گے، پھر آواز لگائی جائے گی وَيَا اہل النار، او جہنمیو، جہنمی بھی جہنم میں سے دیکھنے لگیں گے، آواز لگائی جائے گی هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو؟ کیا کیا جائے؟ تقریر کو تھوڑا روک دیا جائے، آپ لوگ بھی چائے پیئیں، ہم بھی تھوڑا چائے پی لیتے ہیں پھر، یا پھر آپ چائے لے جائیے یہاں سے، نہیں یہ ڈسٹربنس نہیں چلے گا، یا تو پھر آپ ہمارے لیے بھی چائے لائیے، ہم بھی چائے کی چسکی لے ساتھ میں، یہ کیا ظلم ہے؟ آپ لوگ سنیں بھی چائے بھی پیئے اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے سے بولیں بس، بعد میں بانٹیے اس کو، یہ تقریر جب ختم ہو جاتی ہے ایک اور دوسری شروع ہونے والی ہوتی ہے اس کے بیچ میں بانٹیے، تقریر کے بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے دور نکالا ہے آپ لوگوں نے، لے جائیے باقی لوگوں کو بعد میں دے دیجیے گا، میں تقریر وقت پہ ختم کر دوں گا، چائے پینے کا موقع بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، اب مت لائیے گا چائے۔ تو بات یہاں تک پہنچی، دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، پھر آواز لگائی جائے گی، یا اہل الجنت، اے جنتیوں، وَيَا اہل النار، اور اے جہنمیوں، جنتی اپنے بالا خانوں سے جھانکنے لگیں گے اور آواز لگائی جائے گی وَيَا اہل النار، اور جہنمی بھی دیکھنے لگیں گے، پھر سوال ہوگا هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، کیا تم اس کو جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو؟ آواز آئے گی نعم هَذَا الْمَوْت، ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، پھر اس کو جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا، فَيُذْبَحُ، اور اس کے بعد میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور آواز لگائی جائے گی یا اہل الجنت خلود لا موت ویا اہل النار خلود لا موت، اے جنتیو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو، اب تمہیں مرنا نہیں ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر رہو، اب تمہیں مرنا نہیں ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جنتی تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمیں اس نعمت والی جنت کے اندر اب ہمیشہ ہمیش رہنے کا موقع مل گیا، اب یہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، اب یہاں میں کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہاں جہنمی سننے کے بعد میں، جہنمی یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد میں مارے غم کے مارے افسوس کے رو رہے ہوں گے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا یا ہم سزا پاتے پاتے اس جہنم کے اندر ہی مر جائیں گے، لیکن آج تو موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اب ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی کے اندر رہنا ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا اس حدیث کو، جب میں پڑھ رہا تھا کہ جب جنتی یہ سنیں گے، غور سے سننا، جب جنتی یہ سنیں گے کہ تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہنا ہے، اب تمہیں مرنا نہیں ہے، اس بات کو سننے کے بعد اتنا خوش ہو جائیں گے، اتنا خوش ہو جائیں گے کہ اگر کسی خبر کو سننے کے بعد، کسی خبر کو سننے کے بعد انسان اگر خوشی سے مر جاتا تو اس خبر کو سننے کے بعد مر جاتے، اور جہنمی اتنا پریشان ہو جائیں گے، اتنا غم کے اندر ڈوب جائیں گے کہ خبر کو سننے کے بعد، اگر اس غم کی خبر کو سننے کے بعد مر جانا ممکن ہوتا تو جہنمی مارے غم کے اس خبر کو سننے کے بعد مر جاتے۔ ہم جب کسی خبر کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اچھی خبر ہے، خوش ہو گئے، چہرے پر بشاشت آ گئی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، غم ہوتا ہے، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، اتنا ہوتا ہے ہمارا دل
بہت تیزی کے ساتھ میں دھڑکنے لگتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، اور بھی بہت سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ خبر سنی تو مر گیا خوشی کے مارے اور خبر سنی تو مر گیا غم کے مارے، لیکن لکھا ہے کہ اگر خوشی کی وجہ سے مرنا ممکن ہوتا تو یہ خبر سن کر جنتی مر جاتے، اور اگر غم کی وجہ سے مرنا ممکن ہوتا تو یہ خبر سننے کے بعد جہنمی مر جاتے۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے جو آواز لگائی جائے گی تو موت کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو اسی نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اب بتایا جا رہا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد، یہ ہے دنیا میں آنے کا مقصد۔ فرمایا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما لے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے لے۔ وہ لوگ دنیا کے اندر ہم جو آئے، ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہم 24 گھنٹے امتحان کے اندر ہیں، جب تک اس دنیا کے اندر رہیں گے ہم امتحان کے اندر رہیں گے۔ لیبلوکم، ہم آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہاں رزلٹ نہیں ملے گا، ہمارا امتحان یہاں چل رہا ہے۔ جس طریقے سے اسکول کے اندر امتحان ہوتا ہے اور اس کے 10 دن بعد 20 دن بعد 1 مہینے کے بعد میں رزلٹ آتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی امتحان ہے۔ یہ امتحان کے اندر ہم کتنے نمبرات حاصل کرتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، اور بہت اچھے نمبر لے کر آتے ہیں یا بہت بڑے نمبر لے کر آتے ہیں، اس کا رزلٹ ہمیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ لیبلوکم، ہم تمہیں آزما لیں، تمہارا امتحان لے لے، تمہاری آزمائش کر لیں، ہم نے تمہیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا امتحان چلتا ہے، ہم کتنا پاس ہوتے کتنا فیل ہوتے۔ آج بچوں کو دیکھو، جب ان کے امتحان ہوتے ہیں کتنی تیاری کرتے ہیں، انہیں پتا چل جائے کہ 1 مہینے کے بعد میں ہمارا امتحان ہے، 1 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو گئی، رات میں جاگ رہے ہیں، پوری رات اٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا امتحان ہے، اس کے اندر مجھے کامیاب ہونا ہے، اس کے اندر پاس ہونا ہے۔ جبکہ یہاں چانس ہے، اگر آپ 1 سال فیل ہو بھی گئے تو اگلے سال کامیاب ہو سکتے ہو، اور اس کے بعد اگر فیل ہوئے تو اس کے اگلے سال کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن اس امتحان میں جو فیل ہوا تو کوئی چانس نہیں ہے کہ اس کے بعد تمہیں کوئی موقع ہوگا اور تم اس کے بعد کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس امتحان کی ہمیں کوئی فکر نہیں، اس امتحان کی اتنی فکر۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اٹھ جا، تیرا ایگزام ہونے والا۔ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، پکڑ کے گھر پہ لے کے آتا ہے، کتابیں لے کے بیٹھ، پڑھائی کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے امتحان آنے والے ہیں۔ ہمیں اتنی فکر ہے، اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے، ان کے امتحانوں کی اتنی فکر ہے، اور بچہ، بیوی، بچے، ہم خود، ہم سارے کے سارے جس امتحان سے گزر رہے ہیں اس امتحان کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ ایوکم، کیسے آزمائے گا؟ بتایا جا رہا ہے ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ دیکھو یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ احسن عملا کہا جا رہا ہے، اکثر عملا نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کر کے، غور کرنے کی بات ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ایوکم اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مال پیور ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مال پیور ہے کہ نہیں۔ کوالٹی کی اہمیت ہوتی ہے اللہ کی نظر میں کوانٹٹی کی، کوالٹی کی اہمیت۔ اور یہ کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ کوالٹی آتی ہے جب اس کے اندر 3 چیزیں ہوں۔ امام ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے، کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ جب 3 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز وہ چیز اللہ رب العالمین نے بتائی ہو، دوسری چیز اس کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ نے بتائی ہے، طریقہ آپ کا ہو نہیں چلے گا۔ تو پہلی چیز اللہ نے بتائی ہو، نمبر 2 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اور نمبر 3 آپ نے اس کو بغیر ریا کے سچے دل کے ساتھ میں کیا، خلوص کے ساتھ میں کیا۔ یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو آپ کا عمل احسن عملہ ہو جاتا ہے، وہ والا عمل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبول ہوتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چیز جلتی ہے وہ ہو جاتا ہے۔
ہم کسی چیز کو اچھا سمجھنے لگے اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، چلو ہم یہ بھی کر لیتے ہیں. آپ کی نظر میں اچھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچھی ہے کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. مثال کے طور پر قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، بری بات؟ ظاہر سی بات ہے اچھی بات. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم نماز میں جب نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پر تو ہم قرآن پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے، لیکن جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جا کر بھی ہم قرآن پڑھیں گے، اور جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جا کر بھی ہم قرآن پڑھیں گے. دیکھو قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ رکوع کے اندر قرآن پڑھنا منع ہے اور سجدے کے اندر قرآن پڑھنا منع ہے. تو آپ کا یہ عمل اکثر و عملہ تو ہوا لیکن احسن و عملہ نہیں، یعنی زیادہ تو ہو گیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کو اور آسان سی مثال سے سمجھو. مثال کے طور پر اذان ہوتی ہے، اذان کا آخری کلمہ کیا ہے؟ آخری جملہ، آخری کلمہ کیا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب کو یہ کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ تھوڑا آدھا لگ رہا ہے، ایک کام کرتے ہیں اس میں محمد رسول اللہ جوڑ دیں، اس میں محمد رسول اللہ جوڑ دیتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ زیادہ کر دیا. لا الہ الا اللہ آخری کلمہ تھا اذان کا، اس نے محمد رسول اللہ جوڑ کر اس کو کر دیا کیا؟ زیادہ. تو یہ اکثر و عملہ تو ہو گیا کہ زیادہ عمل تو ہو گیا لیکن احسن و عملہ نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ کو احسن و عمل پسند ہے، یعنی اچھے عمل، بہترین عمل، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو عمل ہوتے ہیں وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں. آپ اپنی طرف سے جو بھی کر لیں اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ ناقابل قبول ہے. تو موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا. آئیے اس آیت کریمہ کی طرف پھر سے چلتے ہیں، ذرا اس آیت کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے. ابھی ہم یہی پڑھتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے. کون سا دن ہے؟ فرمایا ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. آپ اندازہ کریں کتنا خطرناک دن ہوگا وہ. حدیثوں کے اندر تو اس کی بڑی تشریح آئی ہے، حدیثوں کے اندر تو بڑا اس کا لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے کا وہ دن ہوگا. صحابی رسول ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت مشہور صحابی، سنا ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر. کس کے بیٹے ہیں یہ؟ مشہور صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر. ایک واقعہ ان کے تعلق سے آتا ہے، وہ واقعہ سنیں گے پھر بات آگے بڑھائیں گے. اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. حدیثوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سفر میں جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلچلا کی دھوپ نکل رہی، سواری پہ سوار ہیں اور ساتھ میں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں، چلے جا رہے ہیں. جب کافی دور نکل گئے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آگے چل کر کوئی سایہ نظر آ جائے تو ذرا رک جانا، وہاں پر اتریں گے، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں گے. آگے جانے کے بعد ایک پہاڑ نظر آیا اور اس پہاڑ کا سایہ بھی نظر آیا. یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ اتر گئے اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان بچھا دیا گیا. غور سے سنو نوجوانوں، دسترخوان بچھا دیا گیا اور سارے کے سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے، کھانا بھی سامنے رکھ دیا گیا. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ غور سے سننا میرے بزرگوں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا اسی پہاڑ کی طرف لے کے آ رہا ہے، اور شاید وہ بھی اسی سائے کی تلاش میں ہوگا جس سائے کی تلاش میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا کہنے لگے اے لوگو ابھی کھانا مت کھاؤ، جب وہ چرواہا ہمارے پاس میں آ جائے گا دسترخوان پر اس کو بھی بٹھائیں گے اور اس کو بھی اپنے کھانے میں شامل کر لیں گے، اس کو بھی اپنے ساتھ میں کھانا کھلائیں گے. اس کا انتظار کرنے لگے. جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر اس پہاڑ کے دامن میں آیا، اس پہاڑ کے سائے میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے سلام و کلام ہوا. عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا آؤ میرے بھائی، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا بھی تیار ہے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، آؤ میرے ساتھ میں بیٹھو، کھانا کھا لو.
جب اس چرواہے نے یہ سنا، چرواہے کا جواب سنو، کہنے لگا او صاحب رسول، میں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ فرمایا انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ عبداللہ ابن عمر کو بڑی حیرت ہوئی، رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو ہمیں بھی پتا ہوتا اور شاید ہمارا بھی روزہ ہوتا، لیکن یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، پھر یہ کون سے روزے تم رکھ رہے ہو؟ یہ تم نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ وہ میرے نوجوان بھائیو جواب سنو چرواہے کا، کہنے لگے میں نے یہ روزہ نفل رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ میں نے رکھا ہے، اور یہ نفلی روزہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعمال لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب یہ چاہتے ہیں زیادہ لے کر پہنچے۔ کیا جواب تھا؟ عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی رسول ہیں، سوچنے لگے لاؤ ذرا اس کو چیک کر لیتے ہیں، جو میں نے بھی بتایا نا تاکہ تمہیں آزمائے، تو اب یہاں چیکنگ چل رہی ہے۔ کہا لاؤ ذرا اس کو چیک کر لیتے ہیں، اس کا روزہ اس کو فائدہ بھی دے رہا ہے یا نہیں، اس کا روزہ اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا نہیں، لاؤ اس کو تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں۔ تو فوراً کہنے لگے عبداللہ ابن عمر اس کو آزمانے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ اے چرواہے کیا تم اپنی بکری کو بیچو گے؟ کیا تم اپنی بکری کو بیچو گے؟ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس روزے کا اثر اس کے اوپر ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ لکھا ہے اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں تو حج کے بعد اپنے اعمال دیکھ لے، اگر پہلے سے زیادہ وہ نیک اعمال کرنے لگا، اگر وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگا، اگر وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگا، اگر وہ پہلے سے زیادہ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف چلا گیا، آخرت کی طرف اس نے تو جو کر لیا تو سمجھ لو اس کے حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ پتہ کرنا ہو کہ اس کے رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے یا نہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پھر وہ اپنے رمضان کے بعد کے اعمال کو دیکھ لے کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتا تھا بعد میں بھی ویسے ہی نمازیں پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں اس کا وقت مسجدوں کے اندر گزرتا تھا بعد میں بھی اس کا وقت مسجدوں کے اندر گزر رہا ہے یا نہیں، اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے بعد کے مہینوں میں بھی وہ قرآن کریم کی ویسے ہی تلاوت کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھ لے چیک کر لے، اگر ویسے ہی کر رہا ہے تو روزے بھی اس کے قبول ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا دیکھیں روزے کا کچھ اثر ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر، تو سوال کیا کیا تم اپنی بکری کو بیچو گے؟ چرواہا کہنے لگا میں اپنی اس بکری کو نہیں بیچ سکتا۔ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کہنے لگا کہ یہ بکری میری نہیں ہے، میں تو صرف ایک چرواہا ہوں، میں تو صرف ایک غلام ہوں، یہ بکریاں تو میرے سیٹھ کی ہیں، میرے مالک کی ہیں، میرے آقا کی ہیں، یہ بکریاں تو اس کی ہیں، اور میں اپنے مالک کی امانت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے تھوڑا سا اور ٹٹولا اور اس سے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، بکری بھی تمہارے سامنے ذبح کریں گے، ہم بھی اس میں سے کھائیں گے، تھوڑا سا گوشت تم اپنے لیے رکھ لینا اور تم شام کو اس سے افطار بھی کر لو گے، ہاں یہ پیسہ بھی تمہارا ہو جائے گا، اور جب مالک شام کو تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا بھیڑ یا بکری لے گیا تھا۔ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کا ایک امتحان چل رہا، اللہ اکبر، جنگل کے اندر ہے، چرواہا ہے، غلام ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، اور صرف کتنا کہنا ہے کہ بھیڑ یا بکری لے گیا۔ بڑی بات ہے یہ، جنگل کے اندر بھیڑیوں کا حملہ کوئی بڑی بات، بہت معمولی سی بات، جانور تو چھوڑیے، آپ اگر اکیلے مل جائیں تو آپ کے اوپر حملہ کرتے ہو، جانور تو جانور ہے، بکری تو بکری ہے، آپ اگر مل جائیں، انسان مل جائے تو انسانوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہو۔ اس کا امتحان چلا تو کہا کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا۔ اب چرواہے کا جواب سنو، چرواہا کہنے لگا کہ میں اپنے مالک سے تو کہہ دوں گا، ان بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا، میں ان بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا بکری کو، لیکن
میں تمام جہانوں کے مالک سے کیا کہوں گا؟ این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہوں گا؟ میں اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہ لفظ کہا اور اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر کے اوپر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جب تک وہ چرواہا آنکھوں کے سامنے سے اوجھل غائب نہیں ہو گیا، جب تک آپ اس کو دیکھتے رہے اور زبان سے یہی الفاظ دہراتے رہے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جملے دہراتے رہے۔ جب وہ آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا، عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ او میرے ساتھیوں، یہ کون ہے اور یہ کس کا غلام ہے؟ فرمایا یہ فلاں آدمی کا غلام ہے۔ کہنے لگے جب ہم سفر سے واپس لوٹیں گے اور مدینہ پہنچیں گے مجھے اس کا گھر بتانا۔ جب یہ مدینہ واپس لوٹے سفر سے، اس کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے صاحب رسول عبداللہ ابن عمر موجود ہیں۔ وہ چرواہے کا مالک کہنے لگا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنو مسلمانوں، کہا میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا میرے پاس تو بہت سارے غلام ہیں، تم کون سا غلام خریدنا چاہتے ہو؟ کہا وہ غلام خریدنا چاہتے ہیں جو تمہاری بکریوں کو چراتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر پیسے صحیح ملیں گے تو ہم اپنا غلام بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کو منہ مانگی رقم دی، غلام کو خرید لیا، اور وہ غلام جن بکریوں کو چرایا کرتا تھا ان ساری بکریوں کو بھی عبداللہ ابن عمر نے خرید لیا، اور اس کے بعد اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، اور اس غلام سے کہا یہ ساری کی ساری بکریوں کا مالک آج سے تو ہے، لے جا یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ وہ بکریاں بھی اس کو دے دی اور غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ اور اس موقع پر عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہاں سے لے کر جانا میرے بھائی، سمجھ لینا یہی تقریر کا پورا ایک لب لباب ہے، یہ جملہ لے کر جانا۔ اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد بکریاں بھی اس کو دے دی، اور اس کے بعد میں عبداللہ ابن عمر نے فرمایا او لوگو، اس چرواہے کے اس کے ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا۔ غور سے سننا جملے کو، اس کے ایک جملے نے، کون سا جملہ بولا تھا؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ قیامت کے دن اس کا یہی جملہ اس کو جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ آیت کو پورا کرتے ہیں پھر بات ختم کریں گے۔ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اچھا، سامنے کھڑا کر دیا گیا، پھر کیا ہوگا؟ آگے فرمایا ثم توفا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جا رہا ہے ثم توفا کل نفس ما کسبت، پھر تم نے جو بھی کیا ہوگا، ہر نفس نے جو بھی کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ظلم نہیں کیا جائے گا، چھپایا نہیں جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ کل نفس ما کسبت، پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ پورا کا پورا بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور مقام پہ بیان، بڑی مشہور آیت ہے، میں آپ کو پڑھوں گا فوراً آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس میں جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پورا پورا بدلہ کیسے ملے گا؟ جو کیا ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا، برا کام کیا ہوگا، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، بولو ابھی آیت یاد آ گئی؟ ہاں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تو جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا خیرًا یرا نیک عمل کیا ہوگا قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا. آپ گھر کے اندر ہے, کمرہ بند ہے, لائٹیں بھی بند ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اچانک سے آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کی جنت اور جہنم کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور سوچتے سوچتے اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اندھیرا بھی ہے, کمرہ بھی بند ہے اور سارے کے سارے لوگ آپ کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں بلکہ آپ اکیلے ہیں, آنکھوں سے آپ کے آنسو نکل رہے ہیں. لیکن ایک ذات ہے جو آپ کے اوپر برابر نظر رکھی ہوئی ہے, ایک ذات ہے جس کے آپ کی ہر حرکت کے بارے میں معلوم ہے, ہر حرکت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تیری رات میں نکلنے والے آنسوؤں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ اندھیرے میں تیرے رونے کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ تیرے اندھیرے میں رونے کی نیکی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. اس نیکی کے ساتھ میں بھی اگر تو میرے پاس میں آئے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرَا وہ نیکی تجھے وہاں پہ مل جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَا اور اگر ذرہ برابر برائی لے کر آئے گا اس کو بھی تو قیامت کے دن دیکھ لے گا. اندھیرا ہے, رات کا وقت ہے, کمرہ بند ہے, لائٹ بھی بند ہے, گھر والے بھی سو رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, ایک موبائل کے ٹچ پر آپ کی ساری اچھی چیزیں بھی موبائل میں نکل سکتی ہیں اور ایک موبائل کے ٹچ پر بری سے بری چیزیں بھی نکل سکتی ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا آپ کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کیمرہ لگا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے جب قیامت کے دن تو میرے پاس میں آئے گا تجھے لگے گا میری برائیوں کو کسی نے نہیں دیکھا, میرے گناہوں کو کسی نے نہیں دیکھا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَا وہ برائی بھی تو وہاں پہ پالے گا, وہ برائی کو بھی تو وہاں پر دیکھ لے گا. ثُمَّ تُوَفَّى پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اچھا ایک چیز یہاں پہ بتا دوں, قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مثقال ذرۃ, تو دیکھیے ذرہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ذرے کا ترجمہ میں نے ذرہ ہی کیا, فَمَن يَعْمَلْ کا کیا, مثقال کا کیا, خیر کا کیا, یرہ کا کیا, لیکن ذرے کا ترجمہ نہیں کیا. میں نے ذرے کو ذرہ ہی بولا کہ ذرہ برابر میں نے کی ہوگی, لیکن آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے. ایسا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ ذرہ کس کو کہتے ہیں, آپ ریت اٹھائیے, ریت اٹھائیے, ریت کے اندر آپ کی مٹھی میں جو ریت آئے گی نا اس کے اندر ہزاروں لاکھوں ذرے ہوں گے. آپ کی مٹھی میں جو ریت ہوگی, اتنی مہین چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے ذرے کا ترجمہ نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ ایسا استعمال کیا کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, آپ سمجھ گئے. دوسری چیز ذرہ اتنا مہین ہوتا ہے کہ ایک مٹھی کے اندر لاکھوں ذرے آ سکتے ہیں. اتنی مہین چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے میرے بھائی. اور لغت کے ایک بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے ذرے کا ایک ترجمہ اور کیا ہے, وہ سنے, بڑا زبردست ترجمہ کیا. لغت کے ایک بہت بڑے امام ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ذرہ جو ریت کا ہم لوگ دیکھتے ہیں, ایک انہوں نے ترجمہ کیا کہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دن کا وقت ہے, آپ کمرے میں لیٹے اور کمرے کا دروازہ آپ بند کر لیں, کمرے میں ہو جائے اندھیرا, سورج کی روشنی آتی ہے جب کسی سوراخ میں سے اور کمرے میں ہو اندھیرا, تو آپ کو لگے گا اس میں کچھ اڑ رہا ہے. بولو دیکھا ہے کبھی, سب نے دیکھا ہے نا. ہاں, تو آپ کو لگے گا جیسے کوئی چیز اڑ رہی ہے اس روشنی میں. جب آپ دیکھو گے کمرے میں کچھ آپ کو اڑتا ہوا سا لگے گا, اور جیسے ہی لائٹ کھولو گے اور جیسے ہی دروازہ کھولو گے اس کمرے میں جیسے ہی روشنی آئے گی تو وہ چیز جو اڑتی ہوئی دکھ رہی تھی وہ, بولو, دکھنا بند ہو جائے گی. تو وہ چیز جو اڑتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی تھی, لغت کے ایک بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ عربی میں اس کو بھی ذرہ ہی ہے. اللہ اکبر, اتنی مہین چیز کہ جب آپ نے لائٹ بھی کھول دی تو آپ کو دکھنا بند ہو گئی, آپ نے کھڑکی کھولی دکھنا بند ہو گئی, آپ نے دروازہ کھولا دکھنا بند ہو گیا. لیکن اتنی مہین چیز بھی اگر آپ نے برائی کی ہوگی, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ نیکی کی ہوگی اتنی چھوٹی وہ بھی اللہ کی دیکھ لو گے, اور اگر برائی کی ہوگی اتنی چھوٹی وہ بھی اللہ کی دیکھ. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, جو بھی کر کے گئے ہوگے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کوئی ظلم نہیں کیا جائے. آج ہماری یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی.
لیکن صحابہ کو بڑے اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، نام ہے ان کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی ہیں، مکہ کے سردار کے بیٹے۔ آج نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ مال چاہیے، خوبصورتی چاہیے۔ حدیث کے اندر تھوڑا اختلاف ہے، کلام کیا گیا اس میں، لیکن بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا چہرہ اللہ کے نبی سے ملتا تھا۔ اب سوچو کائنات کے سب سے حسین انسان سے جس کا چہرہ ملتا ہو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو یہ خوبصورت تھے، نوجوان تھے اور مکہ کے سردار کے بیٹے تھے، یعنی ایک نوجوان کو جو چیزیں چاہیے وہ ساری ان کے اندر تھی۔ اور ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ایک کپڑا جب پہن لیتے تھے تو دوبارہ اس کو نہیں پہنتے تھے۔ ہم اگر کوئی کپڑا پہن لیتے ہیں، اگر وہ ہمیں پسند آ گیا تو ہم اتنے پھٹیچر ہیں کہ اس کو کم سے کم 2 سال پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو اتنے پھٹیچر ہوتے ہیں کہ 2 سال کے بعد بھی اگر گھر والے اٹھا کر کسی غریب کو کسی فقیر کو بھی دے دینا تو سامنے سے اٹھا لیتے ہیں، یہ والا مت دینا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ایسا یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایسے تھے کہ ایک کپڑا جب ایک بار پہن لیتے تھے پھر کبھی بھی اس کپڑے کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، وہ خیرات کر دیا تھا۔ اتنے امیر آدمی، گھوڑے سے ہمیشہ چلتے تھے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے جس گلی سے یہ نکل کے جاتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر نکل کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی مہنگی خوشبو مکہ میں ان کے علاوہ کوئی لگاتا ہی نہیں۔ امیر ہیں، خوبصورت ہے، مالدار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو کپڑے ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں نے کپڑوں کی کیٹیگری بنا لی، درجے بنا لیے کہ یہ کپڑا ہے یہ روزانہ میں پہنیں گے، یہ کپڑا ہے یہ کام کے ٹائم پہنیں گے، یہ کپڑا ہے یہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے پہنیں گے، یہ کپڑا ہے یہ شادیوں میں پہننے کے لیے۔ ایسے درجے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کپڑوں کے۔ تو مکہ والے جن کپڑوں کو شادیوں میں پہنتے تھے یہ روزانہ میں اس کو پہنتے تھے۔ کیا آدمی ہوں گے، کیا زبردست، لیکن سب تھا ان کے پاس۔ دنیا اسی کو سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے یہی دنیا ہے، لیکن ایک مرتبہ کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، پیاری نبی کی آواز، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ میں یہاں پر آپ کے 2 منٹ اور لوں گا، تھوڑا کھیل اور تماشا سمجھا دوں آپ کو تاکہ بات سمجھنے میں آسانی۔ کھیل آپ میدان میں بھی جا کے کھیلتے ہوں گے، کرکٹ کھیلتے ہوں گے، کبڈی کھیلتے ہوں گے، یا اسی طریقے سے فٹ بال کھیلتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوں گے جو موبائل پر کھیلتے ہوں گے، موبائل پر گیم کھیلتے ہوں گے۔ تو جو انگریزی میں گیم ہے وہی عربی میں کھیل ہے، لعب ہے وہی کھیل ہے۔ اور آپ کو پتا ہے چاہے آپ میدان میں جا کر کھیلو، غور سے سننا، چاہے آپ میدان میں جا کر کھیلو اور چاہے موبائل پر بیٹھ کر کھیلو، کھیل کا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کھیل ختم ہو جاتا ہے، کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ موبائل کے اندر بھی لکھ کے آتا ہے گیم اوور، گیم از فنشڈ، اس طریقے سے موبائل میں بھی لکھ کر آتا ہے گیم اوور۔ دھیمے دھیمے کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آخر تک پہنچیں گے اور لکھ کے آ جائے گا کھیل ختم، گیم اوور۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیل کہا ہے، اور کھیل ہے تو ختم ہونا ہے، زندگی کھیل ہے اور یہ ختم ہونا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سمجھے زندگی کی حقیقت میرے بھائی۔ اور صرف کھیل نہیں کہا، کھیل اور تماشا کہا ہے۔ اب تماشے کو بھی تھوڑا سمجھ لو، تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، سیریل دیکھا ہوگا، کوئی ناٹک دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے، کوئی کہانی ہے، اس کہانی کے اندر کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو اس کا وزیر بنا دیا، کسی کو سپاہی بنا دیا، کسی کو جلاد بنا دیا، کسی کو چور بنا دیا، کسی کو اس میں رانی بنا دیا، کسی کو اس کی داسی بنا دیا، ایک ڈرامہ بنایا پورا۔ اور 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے کے بعد جب وہ ڈرامہ ختم ہو گیا تو جو آدمی ڈرامے کے اندر وکیل بنا تھا حقیقت میں وہ وکیل تھا؟ بولو، نہیں تھا، وہ ڈرامے میں وکیل تھا۔ جو ڈرامے کے اندر بادشاہ تھا وہ بادشاہ حقیقت میں نہیں تھا، ڈرامے کے اندر تھا بادشاہ۔ وہ تو اس کھیل کے تماشے کے اندر بادشاہ تھا، وہ اس ناٹک کے اندر بادشاہ تھا۔ اسی طریقے سے جب تماشا ختم ہوتا ہے تو بادشاہ بادشاہ نہیں رہتا، وزیر وزیر نہیں رہتا، اور اسی طریقے سے راجہ راجہ نہیں رہتا،
راجا رانی رانی نہیں رہتی، جلاد جلاد نہیں رہتا، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے، کسی کو وکیل بنایا، کسی کو جج بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو کہیں کا کسی کو کہیں کا بنایا، اور ایک دن ایسا آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ تماشا ختم ہو جائے گا، اور پھر سب کو اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ اب وہاں جو دنیا میں بادشاہ تھا وہ اب بادشاہ نہیں ہے، جو دنیا کے اندر وزیر تھا وہ اب وزیر نہیں ہے، جو دنیا کے اندر جج تھا وہ جج نہیں ہے، سارے کے سارے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سب ایک جیسے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی ہے تماشے کا مطلب، دنیا تماشا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بنا دیا وہ اپنا کیریکٹر رول پلے کر رہا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا یہ کیریکٹر ختم ہو جائے گا، کیریکٹر نبھانے والا انسان ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا، وہاں کوئی جج نہیں رہے گا، وہاں کوئی بادشاہ نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کھیل اور تماشا، تو کھیل اور تماشا سمجھ گئے۔ اب آیت سناتا ہوں، مصعب بن عمیر کے بارے میں بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کانوں میں آواز ٹکرائی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ زندگی کی حقیقت کانوں سے سنا، دل میں اتر گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، اب وہ جو شاہوں والی زندگی گزر رہی تھی، شہزادوں والی زندگی گزر رہی تھی، وہ زندگی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مصعب بن عمیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مصعب بن عمیر کا گزر ہوا۔ مصعب بن عمیر کے اوپر ایک چادر ہے، وہ چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے مصعب بن عمیر کی اس حالت کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، او لوگوں، یہ دنیا کے اندر مکہ کا وہ نوجوان ہے جو ایک مرتبہ کپڑے پہنتا تھا تو دوبارہ اس کو نہیں پہنتا تھا، آج اس کی حالت کو دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کو سمجھ لیا ہے، اس نے آخرت کو سمجھ لیا ہے، اس کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے، آخرت کے اندر کامیاب ہونا حقیقت میں یہی کامیابی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہی مصعب بن عمیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب غزوہ احد کے اندر مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا، بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا ہے اور کفن کے لیے صرف ایک چادر ہے، اور وہ چادر اتنی چھوٹی ہے، اگر سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور جب پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ ان غطی بها راسه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدا راسه، جب سر ڈھانکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اور جب پیر ڈھانکے جاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں کے اوپر گھاس رکھ کر میرے صحابی کو دفن کر دو، میرے صحابی کو قبر کے اندر رکھ دو۔ کیوں؟ اس لیے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اس دنیا کے چکر میں زیادہ نہ پڑو، اس دنیا کے جھنجھٹوں میں زیادہ نہ پڑو، بلکہ آخرت کی فکر کرو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگلوں میں نکل جاؤ، آپ چھوٹی سی کٹیا بنا کر اس کے اندر رہنے لگو، آپ پیڑوں پر الٹے لٹک کر اللہ کی عبادت کرنے لگو، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی حقیقت کی زندگی کو نہ بھولو، آخرت کی زندگی کو نہ بھولو۔ میرے بھائیوں، یہاں سے کتنے لوگ اس دنیا سے آخرت کی طرف جا چکے ہیں، کتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پچھلی بار جب آپ کی پروگرام ہوا ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر جنہوں نے تقریریں سنی ہوں گی، آج وہ کہاں ہیں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمر 40 سال اور 50 سال کی ہوگی، اور ان لوگوں نے 40 سال اور 50 سال کی عمر
محشر میں اپنے انہی کندھوں پر کتنے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو قبرستان میں لے کر گئے ہوں گے، کتنوں نے کندھے دیے ہوں گے، کتنے لوگ اپنے بھائیوں کو لے کر قبرستان گئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی آخرت کا سفر کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی فکر کرو۔ یہی تو تھا ہمارا ٹاپک، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کی آخری آیت اور آخرت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے پروگرام کی آخری تقریر کی آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، ثُمَّ تُوَفَّىٰ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، جو بھی کر کے دنیا سے گئے ہوگے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔